اے میرے داؤد آپ آ جائیے. اب علماء جانتے ہیں لفظ داؤدی دنیا میں بے مثل ہے. ان کی آواز میں وہ اثر تھا کہ جب وہ اپنی کتاب کی تلاوت کرتے تھے نا، اپنی کتاب کی، قرآن کی نہیں، تو آسمان پر اڑتے ہوئے پرندے بھی بے ہوش ہو کر گر جاتے تھے. اب سنیے ذرا، وہ قرآن پڑھیں گے تو آپ کیا ہو؟ آپ اپنی خوبصورت آواز میں تلاوت قرآن فرمائیں گے، لوگ سنتے جائیں گے، لوگ مست ہوں گے، جھومیں گے، آنسو گریں گے، خدا جانے کیا باور ہوگا. جب تلاوت ہو جائے گی پھر گزر جائے گا، ہاں بھائی مزہ آیا، کہیں گے مولا تیرا کرم ہے، ہم اس قابل نہیں ہیں. بولا تو بڑا عظیم ہے، تیرا کرم ہے. رب کائنات فرمائے گا ابھی مت اٹھنا، اب اس سے بڑے کاری آنے والے. وہ کہیں گے بولا لہن داؤدی تو بے مثل ہے، جس کی مثال نہیں. اب کون پڑھے گا؟ رب کائنات فرمائے گا اگر لہن داؤدی کی مثل ہے تو کیا محمد مصطفیٰ کی مثل ہے؟ کوئی نہیں بولا، کوئی نہیں ہے. فرمائے گا تیار ہو جاؤ، اب قرآن محمد مصطفیٰ سے سنو. سوچیے ذرا، جب آقا علیہ السلام تلاوت فرمائیں گے پھر سننے والوں کا حال کیا ہوگا؟ اندازہ کر سکتے ہیں آپ؟ جب وہ تلاوت بھی ہو جائے گی پھر رب کائنات فرمائے گا، پھر رب کائنات فرمائے گا ٹھہرو ابھی ایک تلاوت رہتی ہے. بس لوگ حیرت سے پوچھیں گے یا اللہ اب کس نے پڑھنا ہے، اب کس نے پڑھنا ہے؟ تو رب کائنات فرمائے گا اب تک پڑھنے والی بھی مخلوق تھی اور سننے والی بھی مخلوق تھی، بس اب تمہارا اجر یہ ہے اب سنے گی مخلوق اور سنائے گا خالق. اپنی شان کیوں نہ، اپنی شان کیوں نہ. ایک لمحے کے لیے سوچے ذرا، ایک لمحے کے لیے سوچے کہ اس بارگاہ سے جب قرآن سنیں گے پھر سننے والوں کا حال کیا ہوگا. اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں، کیا قرآن سننے کا ذوق پیدا کریں گے یا نہیں؟ دل کرتا ہے کہ نہیں کہ اس لسٹ میں کہیں ہمارا بھی نام آئے گا؟ زیادہ تو نہیں کہتا، وہ غفور رحیم ہے. اگر ہم روزانہ صرف 10-15 منٹ بھی سننے لگ جائے گا تو قریب رب ہے، کسی نہ کسی کھاتے میں ہمیں بھی ڈالتے ہیں. مگر سننے سے غیر سنے نہیں. یہ جو اللہ جانتا ہے تاریخ بنیاد القرآن نے اور حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدد اللہ علیہ نے پورے پاکستان اور پوری دنیا میں یہ جو دروس عرفان القرآن کا ایک جال بچھا رکھا ہے، یہ صرف اس لیے ہے کہ لوگوں کو اس قرآن کے ساتھ جڑانا ہے. گھروں میں پھر سے ذوق پیدا کیے جائیں، گھروں میں پھر سے قرآن کی تلاوت ان کا رنگ پیدا کیا جائے. یہ مجلس اس لیے ہے. اللہ ہمیں مجلسوں کے ساتھ قرآن سے تعلق جوڑنے کی توفیق عطا فرمائے. سامعین الوقار میں 3 بیان کرتا ہوں. پہلا ہے قرآن پر ایمان، اور ایمان ادب اور محبت والا. دوسرا ہے قرآن کو پڑھنا، اور تیسرا ہے قرآن کو سننا. اور چوتھا ہے جب آپ پڑھنے بھی لگ گئے، سننے بھی لگ گئے، تو چوتھا ہے اس کو سمجھنا، اس کو سمجھنا. اور جب سمجھ آ جائے پھر 5واں ہے اس اپنی سمجھ پر عمل کرنا. اپنی اب میں حالات بھی چھوڑ رہا ہوں، باتیں بھی تاکہ ہمارا مضمون مکمل ہو جائے. عمل بھی کرنا، اور جب عمل کرنے لگ جائیں پھر چھٹا ہے پھر لوگوں کو دعوت دینا. میری بات یاد رکھ لیں، جب تک خود عمل نہ کرتے ہو دعوت میں اثر نہیں ہوگا. بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی کو بڑھیا آ گئی بچے کو دم کروانے، یہ میٹھا کھاتا ہے، آپ نے فرمایا کل لیا، وہ کل لے کر آئے گا، آپ نے کوئی دم نہیں کیا. ایک بات آپ بتا رہا ہوں، دم کرتے ہیں وہ بھی لوگ جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کی نگاہ کام کرتے ہیں. دم کی ضرورت نہیں، جس پر پڑتی ہے اس کی تقدیر بدل جاتی ہے. آپ نے قریب کر کے اس بچے کی پیار دیا اور سنایا بیٹا میٹھا نہ کھایا، بس لے جاؤ. وہ بڑھیا کہنے لگی یہ جملہ آپ کل کہتے تھے، مجھے جو چکر لگایا 20 کلومیٹر تک. آپ مسکرا پڑے، آپ نے مسکرا کر فرمایا کل کیسے کہتا، کل میں نے خود میٹھا کھایا ہوا. یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. بندے اے مومن تو بات دوسروں کو کیوں کہتا ہے جو خود نہیں کرتا؟ تو جب تک اپنے اندر عمل نہ ہو اثر نہیں ہوتا. اثر تب ہوتا ہے جب خود کرتے ہو پھر اللہ بعد میں اثر پیدا کرتے ہیں، وہ پیدا کرتا ہے. اب میری بات سمجھ گئے؟ یہ 6 اصول ہیں، میں ان کو دہرا دوں پھر اگلی بات ہے. پہلا حق ہے قرآن پر ایمان، اور
ایمان ادب اور محبت والا. دوسرا حق ہے قرآن کی تلاوت کرنا. تیسرا حق ہے قرآن مجید کی تلاوت سننا. چوتھا حق ہے اس کو سمجھنا. پانچواں حق ہے عمل کرنا. اور چھٹا حق ہے لوگوں کو دعوت دینا. اب اگلی بات ہے وہ ہے صاحب قرآن. بولیے صاحب وہ لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں ہیں, ہم نہیں بیان کر سکتے, مگر میں صرف 3 لوں گا اور اس 3 میں انشاءاللہ سارے آ جائیں. ایک شاعر نے بڑا پیارا شعر کہا ہے, وہ کہتا ہے کہ لکھوں اگر حضور کے احسان کم سے کم تو صفحے فلک بنے میرا دیوان کم سے کم. دریا درخت سب ہو قلم دان کم سے کم, تب جا کے لکھا جائے گا عنوان کم سے کم. کب جا کے لکھا جائے گا عنوان. مگر میں صرف 3 دے رہا ہوں, اس میں ساری بات انشاءاللہ وہ 3 ہے, سن لیں. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے پہلا حق یہ ہے, سب سے پہلا حق کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی جائے. دوسرا حق یہ ہے ان کا ادب کیا جائے. اور تیسرا حق یہ ہے ان کی پیروی کی جائے. محبت, ادب اور پیروی. اب سننے میری بات. اب تھوڑی سی پریشانی یہ پیدا ہوتی ہے, پریشانی یہ پیدا ہوتی ہے جب پیروی کو پہلے نمبر پہ لائے. اور اگر پیروی پہلے نمبر پر آئے تو چلو یہ بھی اگر ہوتا کہ ہم کہتے محبت دوسرے نمبر پر, پھر بھی ٹھیک تھا. مگر وہ کہتے نہیں جی پیروی ہی محبت ہے, یہ غلط ہے. نہیں, قرآن مجید کی ہر آیت اس پر گواہ. اللہ نے زندگی دی, ہم اس بات کو جانائیں گے زندگی میں آپ سننے جائیں گے, مگر میں آپ کے کرنے سے آپ کو دلیل دینے لگا. پہلے کرنے سے, کیونکہ قرآن ہر کسی نے نہیں سننا سمجھنا, مگر کلمہ تو ہر کسی نے پڑھنا. تو اللہ نے تو محبوب کی عظمت پہلے کرنے میں ہمیں لکھا. دیکھیے آپ کا جو کلمہ ہے اس کے 2 حصے ہیں. لا الہ الا اللہ یہ پہلا حصہ ہے توحید, اور محمد رسول اللہ یہ دوسرا حصہ ہے رسالت. آپ سمجھیں اس کا ترجمہ. لا الہ الا اللہ, اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں, کوئی معبود نہیں, کوئی اللہ نہیں اللہ کے سوا, وہی ایک ہے. ٹھیک ہے, اب آپ نے توحید مان لی, آپ مشرک نہیں رہے, آپ توحید والے ہو گئے. اب توحید میں آ جانے کے بعد پہلا سبق اللہ نے کیا دیا, دیکھیے پہلا سبق کیا ہے. کسی نماز کی دعوت نہیں ہے, کسی روزے اعتکاف کی بات نہیں ہے. اس نے کہا محمد رسول اللہ, محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. ان 3 لفظ پہ غور کریں. پہلا لفظ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مجھے ایمان سے بتائیں یہ کیا ہے. یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم مبارک ہے. بولیے کیا ہے اسم مبارک, آقا کا نام ہے. آگے ہے رسول اللہ, اللہ کے رسول. اب مجھے ایک منٹ جواب دے دیں, سوچ کے بتانا تھا, میں پھر قرآن سے دلیل دوں گا. میں آپ سے پوچھ رہا ہوں یہ جو پیروی ہوتی ہے, پیروی یہ نام کی ہوتی ہے یا رسول کی ہوتی ہے؟ اگر کوئی کہے کہ نام کی پیروی ہوتی ہے پھر کس کس نام کی پیروی کریں گے؟ ہم سب کے نام ہیں. اللہ نے خود قرآن مجید میں فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ. ہم نے رسولوں کو اس لیے بھیجا کہ رسولوں کی پیروی کرنا, ناموں کی نہ کرنا. تو اگر پیروی اور اطاعت پہلے نمبر پر ہوتی تو اللہ کو عید کے بعد پہلے رسالت کی بات کرتا, مگر اس نے لا الہ الا اللہ کے بعد براہ راست ذات کی بات کی, نام کی بات کی, معبود کی ذات کی بات کر کے اس نے بتا دیا کہ توحید کے بعد جو ذات سے تعلق نہیں بناتا, جو ذات کی غلامی میں نہیں آتا, جو ذات سے دل کا رشتہ نہیں توڑتا, جو محبت اور ادب نہیں کرتا, اس کی پیروی کبھی قبول نہیں کی جاتی. اور جو مصطفیٰ کی غلامی کے بعد پیروی کر کے آتا ہے اس میں سے ہم کسی کو صدیق اکبر بنا دیتے ہیں, کسی کو فاروق اعظم بنا دیتے ہیں, کسی کو عثمان غنی مولا علی بنا دیتے ہیں. اور زمانے گزرتے جائیں گے, کوئی خواجہ اجمیر بن جائے گا, کوئی بابا فرید, کوئی داتا گنج بخش بن جائے گا. یہ درس ہے. پہلا نمبر ذات کا, اور ذات کے ساتھ کیا ہوتا ہے رشتہ محبت کا. اب اس پر دلیل دیتا ہوں, میں آپ کو قرآن حدیث سے دلیل دیتا ہوں. حدیث سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے بات, بڑی خاص بات ہے. یہ حدیث بخاری شریف میں بھی ہے کتاب الجنائز, اور ابو داؤد شریف میں بھی ہے کتاب الجنائز. ایک یہودی بچہ تھا,
کلیئر ہے. اور وہ آقا علیہ السلام سے محبت کرتا تھا. محبت ہو سکتی ہے، حسن تھا، دیکھا محبت کرتا، کلمہ نہیں پڑھا تھا اس نے. اس کی محبت کی شان یہ تھی کہ جب آقا علیہ السلام اپنی مجلس میں تشریف لاتے تو وہ آقا علیہ السلام کے نالین پاک اٹھا کے کھڑا رہتا. نالین پاک. اور جب آقا علیہ السلام وضو کے لیے اٹھتے لوٹے بھر بھر کے وضو بھی کراتا. اب یہ تعلق بھی دیکھیں نا. آج اگر کسی یہودی کے پانی سے وضو کر رہے ہیں آپ، لگ پتہ جائے گا، سمجھ آ جائے گا یہ یہودیوں سے ملتا ہے. حضرت آقا علیہ السلام یہودی کے پانی سے وضو کرتے ہیں. سیرت ہے وہ قریب آئے گا تو مسلمان بنے گا. اگر آپ کو اس کے بعد جانا ہی نہیں تو اسے مسلمان کس نے کرنا ہے؟ مگر یہ اپنی اپنی ڈیوٹی ہوتی ہے، اپنی اپنی شان ہوتی ہے. اب 2-3 دن وہ نہیں آیا مسجد میں تو آقا علیہ السلام نے صحابہ سے پوچھا وہ کیوں نہیں آیا؟ اب یہودی کا پوچھ رہے، فکر ہے تو پوچھ رہے ہیں. آقا صاحب سے عرض کیا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہو گیا ہے. آقا نے فرمایا چلو بیمار ہے، چلو پھر اس کو پوچھنے چلتے ہیں عیادت کے لیے. ہم تو مسلمانوں کی عادت نہیں کرتے. آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ اس کی عیادت میں اس کے بستر پر جا کر بیٹھے اور حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد